أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں ایک مرتبہ پھر ہمیں عنایت فرمائی ہیں. آج پہلی تراویح تھی اور فہم قرآن یا ترجمہ قرآن کی یہ پہلی مجلس کا آغاز ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جانی ضروری ہے. یہ دو چیز ہی ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام سورتوں پر انتہائی فضیلت رکھتی ہے. قرآن کے شروع میں اس کو رکھا جانا یہ اس کی اہمیت اور فضیلت کی ایک بڑی دلیل ہے. اور کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ بھی اس کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے. نزول کے اعتبار سے بھی سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے چند آیتیں نازل ہوا کرتی، غالباً 4 یا 5 وحی کے بعد 5ویں یا 6ٹھی وحی سورہ فاتحہ کی رہی ہے. یہ مکی سورت ہے اور اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی. جیسے کوئی بلاسٹ ہوتا ہے ایسی آواز آئی. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ یہ آواز کیسی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، آسمان پر ایک دروازہ عظیم الشان ہے جو کائنات بننے کے بعد کبھی نہیں کھولا گیا، آج وہ کھولا گیا ہے. اور ایک فرشتہ جو انتہائی جلیل القدر ہے، جو مشرق اور مغرب تک پھیلا ہوا ہے، جس نے زمین پر کبھی قدم نہیں رکھا، وہ زمین پر آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور ایک ایسا کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی کو نہیں دیا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک فرشتہ آیا جس کے اطراف میں مفسرین کے اقوال کے مطابق 70 اور کچھ کے مطابق 70,000 فرشتے تھے اور وہ سورہ فاتحہ لے کر آیا. سورہ فاتحہ تنہا نازل نہیں کی گئی، بلکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی نازل کیا گیا. تنہا سورہ فاتحہ نازل نہیں کی گئی. ہاں، سورہ فاتحہ کی مکمل 7 آیتیں یعنی پوری کی پوری سورت ایک ساتھ اتاری گئی. اس لحاظ سے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل اتاری گئی ہے زمین پر. اس سے اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. کوئی رکعت یعنی کوئی نماز
بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام سورتوں میں فضیلت رکھتی ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ لیکن شوافع کے یہاں جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم مانتے ہیں، ان کے یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر اسے لادا جائے تو پوری نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے؟ جو کمزور لاغر اونٹ ہوتا ہے وہ 2000 کلو وزن اٹھا سکتا ہے عام طور پر۔ جتنی مخلوقات ہیں یعنی جتنے چوپائے ہیں ان میں سب سے زیادہ وزن اٹھانے والا اونٹ ہے۔ ہاتھی اتنا وزن نہیں اٹھاتا جتنا اونٹ اٹھاتا ہے۔ 70 اونٹوں پر وہ تفسیر لاد دی جائے تو پوری نہ ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عشاء کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں، اور ایسے ہی موج اور مستی میں ارشاد فرمایا کہ آؤ بیٹھو، میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناتا ہوں۔ مصلیان بیٹھ گئے، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا، اور بسم اللہ سے بھی نہیں بلکہ بسم اللہ کے با سے شروع کیا۔ عشاء کے نماز کے بعد آپ بیٹھے اور بسم اللہ کے با کی تفسیر ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، با کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ اللہ، یہ ہے سورہ فاتحہ، کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تفسیر فرمائی اور فرمایا کہ کیا تفسیر بیان کی جائے سورہ فاتحہ کی، کہ سورہ فاتحہ کے اندر سے 1000 مسئلے نکالے جا سکتے ہیں۔ سننے والوں میں سے کچھ نے مذاق اڑایا کہ آپ کی کیا بات کرتے ہیں، 7 آیتیں اور اس میں سے 1000 مسئلے، کوئی بات کی ہے چھوڑنے کی؟ آپ کی دل کو وہ بات لگی اور آپ نے قلم اٹھایا۔ تاریخ جانتی ہے امام رازی نے تفسیر لکھی اور سورہ فاتحہ میں سے 1000 مسئلے نکال کر امت کے سامنے رکھ دی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس تفسیر کا نام کیا ہے؟ آج بھی اس تفسیر کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے۔ 1400 سال سے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہر دور میں ہر قسم کے علماء کرتے آئے، لیکن اس کی تفسیر ابھی تک مکمل نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس قرآن کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ توریت آسمانی کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ بڑی، سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ ثقیل اور موٹی کتاب توریت ہے، جسے 2-4 آدمی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے توریت کے بدلے سورہ فاتحہ عطا فرمائی، اور پھر فرمایا انجیل کے بدلے اللہ رب العزت نے مجھے سورہ مائدہ عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ
کہ زبور کے بدلے اللہ رب العزت نے مجھے حوامیم عطا فرمائے ہیں، یعنی آخری 10 پاروں میں 7 سورتیں لگاتار حامیم 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 کے ساتھ آئی ہیں، یہ سورتیں عطا فرمائی ہیں۔ 3 بڑی کتابیں چند سورتوں میں سما کر رہ گئی ہیں قرآن کریم کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ باقی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں کا خلاصہ اور تمام کا مجموعہ قرآن کریم ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیتوں میں توحید اور اللہ رب العزت کی صفات بیان کی گئی ہے، تیسری آیت میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، چوتھی آیت میں مقصد زندگی بیان کیا گیا ہے، اور 5ویں آیت میں طلب دنیا اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے، 6ٹھی آیت میں رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت نازل فرمائی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام دنیاؤں کا پالنے والا ہے۔ یہاں الحمد میں جو تعریف کے لیے لفظ آیا ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو کئی ہفتے بھی کم رہ جائیں۔ صرف 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں لیکن وہ تعریف اسی کو پہنچے جہاں سے نکلی۔ یہ مسجد ہے، یہ آسمان ہے، یا ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں، یا جو ہمارے پاس استعمال کی چیزیں ہیں، یہ سب دینے والا اللہ، یا اس کو بنانے کا علم دینے والا اللہ۔ ہم اگر کسی چیز کی تعریف کریں تو وہ تعریف اس چیز کی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی، یہ ہے معنی حمد کا۔ اور حمد لفظ شکر ہے، جیسے ٹھیک آئے تو کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے۔ کسی کا کوئی کام ہو گیا، ابھی آپ کا فلاں کام ہو گیا، آپ کو اتنی رقم منافع میں آ گئی تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، یعنی شکر۔ اور یہ شکر ایسے نہیں بلکہ کوئی مانے نہ مانے، کوئی کسی کا احسان مانے نہ مانے، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز پر احسان کرنے والے ہیں، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ کوئی کچھ بھی کہے کہ مجھ پر فلاں کا احسان نہیں، یا جیسے ایک مثال، موٹی مثال، ایک آدمی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا لیکن ایک آدمی نے اس کے گھر میں راشن پہنچا دیے، بے غرض، کوئی مطلب نہیں، تو اس کے بدلے میں اس کے منہ سے جو تعریف نکلے گی کہ آپ کا شکر ہے، یہ وہی حمد ہے۔ یعنی کوئی مانے نہ مانے لیکن اللہ رب العزت اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی عنایات، اپنے انعامات پہنچاتے رہتے ہیں، تو ایسے پہنچانے والے ذات کے لیے جو لفظ شکر آتا ہے وہ حمد ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب العالمین، تمام دنیاؤں کا رب۔ دنیایں بہت ہیں، آج تو سائنس کا زمانہ ہے، ہر چیز کو ناپا جاتا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت معمولی سی ہے، اس اسپیس میں اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس جیسی دنیا یا اس جیسے سیارے یا ستارے بہت سارے ہیں، لا تعداد ہیں، جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا، اتنے ہیں۔
ہماری اس دنیا سے چھوٹے بھی ہیں، جیسے چاند ہے، یعنی چاند ہماری اس دنیا سے 8 گنا چھوٹا، اور سورج ہے یعنی سورج ہماری دنیا سے 10,000 گنا بڑا ہے، اور ایسے بھی سیارے ہیں جو ہماری اس دنیا سے 1500 کروڑ% زیادہ بڑے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کتنی دنیایں ہیں نہیں پتا، صرف مختصر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی کہ بہت ساری دنیایں مل کر ایک نظام بنتا ہے، جیسے ہماری یہ دنیا اور 7 سیارے اور جس میں سورج بھی داخل ہے، یہ نظام شمسی کہلاتا ہے۔ یہ 7-8 سیارے مل کر ایک نظام بنتا ہے یا ایک دنیا بنتی ہے، اور ایسی لاکھوں کروڑوں دنیایں مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، اور لاکھوں کہکشائیں مل کر ایک کرسٹل بنتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کرسٹل مل کر ایک سپر کرسٹل بنتا ہے۔ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں، یعنی جس کہکشاں میں ہمارا یہ نظام شمسی ہے، اس کہکشاں کے اندر 300 ارب سورج اور بھی ہیں جس کی روشنی ہم تک نہیں ہے، صرف ایک کہکشاں میں۔ اس ہماری کہکشاں کو ملکی وے کہتے ہیں، اور یہ ملکی وے کہکشاں جس کرسٹل کے اندر ہے، اس کرسٹل میں کم سے کم 100 کہکشائیں اور ہیں، بلکہ ناسا نے ایک رپورٹ دی ہے، اس نے کہا ہے 47,000 کہکشائیں ہیں، اور جس کرسٹل میں ہم رہتے ہیں اس جیسے کرسٹل جس سپر کرسٹل کے اندر اور بھی ہیں، ان کی تعداد ناسا کے ناپنے کے حساب سے 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیایں کہاں تک پھیلی ہوئی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین، تمام دنیاؤں کا پالنے والا۔ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیے، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی دائیں سے بائیں تک اگر کوئی سفر کرنا چاہے اور کسی ایسے راکٹ سے سفر کرے جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرے اور 1 سال تک سفر کرتا رہے، تو یہ کہلائے گا 1 نوری سال۔ یعنی اتنی سپیڈ سے 24 گھنٹے 12 مہینے سفر کرے تو 1 نوری سال۔ ایک کہکشاں کے کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں ہمیں ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 نوری سال کی ضرورت پڑی۔ انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کتنی دنیایں بنائی۔ ان دنیاؤں کو جو ہم نے ناپا ہے، یعنی جو آج سائنس نے ناپا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پورے اسپیس میں اندھیرا ہے 97%، 3% میں روشنی یعنی اجالا۔ اس میں سے جس حصے کے فوٹوز ہم نے لیے ہیں، اگر ان میں جو دنیایں آئی ہیں، یعنی دھبے جو نکل کر آئے ہیں، جو دنیاؤں کے نشانات آئے ہیں، اگر ایک بہت تیز رفتار کمپیوٹر کے ذریعے ان کو گنا جائے تو کم سے کم 300 ٹریلین سالوں کی ضرورت پڑے گی ان کو کاؤنٹ کرنے میں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب العالمین، تمام دنیاؤں کا رب، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، اتنی بڑی کائنات کا مالک اور رب ہونے کے باوجود وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی نافرمان کیسا بھی ہو، اللہ
اللہ اس کا رزق نہیں روکتا، اس کا سانس نہیں روکتا، اس کو مہلت عطا فرماتا ہے، اس کو آزادی عطا فرماتا ہے، اور پھر انعام بھی دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر کچھ فرما برداری کر لی اور کچھ بندگی کر لی تو آخرت میں انعام ہی انعام ہے۔ لیکن وارننگ بھی دیتی، مالک یوم الدین، یوم جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، خبردار غفلت مت کرنا، آخرت میں حساب لینے والا اللہ رب العزت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صلاۃ کو میں نے آدھا اپنے اور آدھا بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہاں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یعنی آدھی سورت اللہ رب العزت کی ہے اور آدھی بندے کی ہے۔ ایک چیز اور نکل کر آتی ہے، ایک نکتہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے ملتے ہیں، خاص طور پر کالج کے اسٹوڈنٹ یا بازار میں کاروباری کرنے والے، کہ جب اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کریں گے تو جسے اسلام پر پیدا فرمایا ہو تو جنت میں چلا جائے گا، اور جو اسلام پر نہیں ہے پھر اسے جہنم میں کیوں؟ یہ تو ظلم ہے۔ یہاں نکتہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو سلیم الفطرت اور سلیم العقل بنایا، جو پیدائشی طور پر عقل اور فطرت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اگر وہ مسخ نہ ہوئی ہو، مٹی نہ ہوئی ہو، تو اس انسان کو ادراک ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے جس نے سب کچھ مجھے عطا فرمایا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مجھ سے حساب بھی لے گا، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اس کی بندگی کروں۔ آپ اگر غیر مسلموں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ معبود کون، رب کون، تو وہ کہیں گے پرماتما۔ پرماتما کیسا ہے؟ دیالو ہے، دیالو کہتے ہیں رحمان کو، اور پرماتما کہتے ہیں رب العالمین کو، یعنی وحدہ لا شریک کو۔ اور پھر پوچھیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو وہ کہیں گے اگر اعمال اچھے ہوئے تو پھر تو پرماتما ہمیں سورگ میں بھیج دیں گے، یعنی ان کو بھی یقین ہے کہ اعمال کی بدولت جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ایک ایسے آدمی کو یہ سب باتیں بغیر کسی عقیدے کے اس کے ذہن میں رہتی ہیں، جو بت کی عبادت کرتے کرتے اپنے دل اور دماغ کو سیاہی میں ڈبو لیتا ہے، ضلالت میں ڈبو لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو شعور بخشا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے۔ یہ جو شروع کی آیتیں ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک یہ شعوری طور پر عقل سلیم جس کے پاس ہے اور فطرت سلیمہ جس کے پاس ہے، اس کے ذہن میں یہ رہتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ پیدائشی اسلام پر ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں۔ یہ تو شعور ہے جو انسان کے دل اور دماغ میں اللہ نے پیدائشی طور پر رکھ دیا ہے، لیکن اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اسے اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ جب مدد طلب کرتا ہے، اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں عبادت سے مفسرین نے بہت ساری چیزیں مراد لی ہیں، یعنی صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ عبادت سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ اللہ کے احکامات پر چلے، چاہے وہ اللہ کے لیے ہو یا غیر اللہ کے لیے ہو، یعنی حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو۔ بازار میں کاروبار
سچائی اور بغیر کسی دھوکے کے کرے، یہ بازار کی عبادت۔ حکومت کوئی کر رہا ہے بغیر ظلم کے کرے، یہ حکومت کی عبادت۔ بچوں کی پرورش، تعلیم، ان کی صحیح جگہ شادی، یہ بچوں کی عبادت ہے۔ اسی طرح والدین کی فرمانبرداری، یہ والدین کی عبادت ہے۔ غرض اس ساری عبادت اور بندگی کو پھیلا دیا ہے ساری زندگی میں، پیدائش سے لے کر مرنے تک اس عبادت کو پھیلا دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہ ہوتی تو میں کبھی اس کو تلاوت نہ کرتا، اس لیے کہ ہم عبادت کہاں کرتے، ہم تو دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ جب شعور اجاگر ہوتا ہے، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہے، رحمان اور رحیم مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو شش و بج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ رب العزت اسے دعا سکھا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ہدایت کون سی ہے؟ آگے اگلی سورت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہی ہدایت ہے جو چاہے گا اللہ رب العزت اسے دیں گے، جو نہیں چاہے گا بھٹکتا پھرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، طریقہ بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام تعلیمات لے کر آئے ہیں، یہ وہ سیدھا راستہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا۔ یہ انعام کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر انعام نازل کیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان سے بہتر اور کون دوست ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک اور دعا عطا فرمائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ غضب سے مراد یہاں یہودی ہیں جن پر اللہ نے خوب انعام فرمایا، قریباً 1,00,000 انبیاء ان میں مبعوث فرمائے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ایسا ذلیل و رسوا کر دیا کہ آج روئے زمین پر موجود تو ہے لیکن آٹے میں نمک سے بھی کم۔ یہ اس قوم کی بات ہے جس میں 1,00,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے، اور ضالین سے مراد نصرانی ہیں، کرسچن، عیسائی ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا تو گمراہی میں مبتلا ہو گئے، خنزیر کھانے لگے، زنا میں مبتلا ہو گئے، شراب عام ہو گئی۔ جس دین پر تھے اس دین کا ہی انہیں علم نہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گمراہوں سے کے راستے سے مجھے بچا، یہ دعا سکھائی۔ بہرحال آج وقت بھی زیادہ ہو گیا، سورہ فاتحہ کی جتنی بھی تفسیر کی جائے وہ کم ہے۔ سورہ فاتحہ کا جیسا میں نے خلاصہ عرض کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد جو ہے وہ ہر اعتبار سے کسی بھی لحاظ کی مدد ہو وہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، قرض دیا، قرض لیا، کسی کو کوئی چیز دی لی، یہ اپنی جگہ، لیکن مدد، حقیقی مدد جہاں انسان بے بس ہو جائے وہاں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ ایک بدو کعبے کا طواف کر رہا تھا اور اس نے صدا لگائی، اے اللہ آپ جانتے ہیں میں بھوکا ہوں، آپ جانتے ہیں میری اونٹنی بھوکی ہے، اے اللہ آپ ہمیں غذا اور رزق عطا فرما۔ برابر میں ایک آدمی اور طواف کر رہا تھا، اس نے جلدی سے ایک تھیلی نکالی اشرفیوں کی اور اس بدو کی طرف بڑھایا کہ لو یہ لو اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو اس بدو نے کہا کہ اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے کیوں مانگوں؟ میں تجھ سے نہیں مانگتا۔ ابھی اس کا طواف پورا بھی نہیں ہوا تھا، کسی نے آواز لگائی فلاں بن فلاں کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے اور ان کا کوئی وارث نہیں تھا، انہوں نے ساری کی ساری جائیداد آپ کے نام لکھ دی۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا نتیجہ۔ سالم بن عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے پوتے، اور اسی طرح ہشام بن عبد الملک یہ بادشاہ تھا، یہ دونوں ایک ساتھ طواف کر رہے تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے سالم سے کہا کہ اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے تو مجھے بتائیے، میں اسے پوری کر دوں۔ دوران طواف تو سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ بتائیے دنیا کی ضرورت پوری کریں گے یا آخرت کی؟ کہا کہ آخرت کی تو پوری نہیں کر سکتا، دنیا کی کر سکتا ہوں۔ کہا کہ آپ دنیا کی ضرورت پوری کریں گے کہ ہاں؟ کہا کہ اللہ کے گھر میں ہوں، دنیا اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگنا؟ یہ ہے اللہ سے مانگنا۔ بہرحال جتنی بھی اس کی تشریح تفسیر بیان کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔